احکامات دی پیروی ہے۔ اطاعت تائی ہوندی ہے جو بندہ قرآن دا پیغام پہنچاوے۔ اگر قرآن دا پیغام نہ پہنچایا جائے تو اطاعت ممکن ہی نہیں۔ قرآن تو بغیر اللہ دی اطاعت ممکن نہیں۔ اللہ قرآن بنایا اور اتاریا ہی تا ہے جو بندہ اللہ دی اطاعت کرنا سیکھ جائے۔ ساڑی تعلیم واسطے قرآن آیا۔ تو میرے محترم سامعین، کسی بھی حکم الہی نو سن کے یاد رکھو اللہ نے خود قرآن دے وچ کئی مقامات تے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب مبین، عذاب علیم، کتنے مقامات تے اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ بندیاں نو ڈراونا چاہتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے اگر ایسا کرو گے تو پھر میرے عذاب کا سامنا کرنا۔ تو مقصد تو اللہ نہ کرے انذار کرنا نہیں ہے، ڈراونا مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کا پیغام پہنچایا جائے، بات سمجھائی جائے اور پھر دلوں نو حوصلہ بھی دیتا جائے تاکہ بات سمجھ کے انسان اگر ایسا کوئی عمل ہوئے تو میرے خدا نے دروازے بندے واسطے بند نہیں کیتے تھے۔ کسی عالم دین دی یا کسی طالب علم دی کیڑی ضرورت ہے جو کہیں کو جہنم دی رسیداں دیتا رہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے جو بات سمجھ آئے، قرآن دا پیغام پہنچ جائے اور اس قرآن دے پیغام نو حاصل کر کے، اور اس اللہ دی ذات نے قرآن نو نازل اسی واسطے کیتا جو اپنی اتمام حجت کر دیتی ہے کہ قیامت میدان اے بندہ کسی اعتراض دے قابل نہ رہ جائے۔ اگر آکے اگر میرے انسانیت دے مجسمے دے اندر کوئی ہاتھی ہو گیا تب تا میں ہی ماں کرا خالق دی آواز آسی ہے سوالہ کمبیا تیرے واسطے بھیجے ہیں۔ جب بندہ آکے جو کوئی کتاب ہو گیا جن تو پڑھ کے میں ہدایت حاصل کرا سا تو خالق دی آواز آسی ہے 4 آسمانی کتاباں تیرے واسطے تا بھیجیاں۔ اے ہدایت کا اتنا نظام بنا کے اور پھر میں ایک جملہ عرض کی تھی بنیا اے سوالہ کمبیا دا سلسلہ ہدایت دا ذریعہ، آسمانی کتاباں ہدایت دا ذریعہ، اولیاء اوصیاء علماء اے ہدایت دا ذریعہ، انہاں ساریا ہدایتاں نو حاصل اسی کرنے جہنے کو اللہ دی دیتی ہوئی عقل موجود ہوئے۔ شرکائے محفل اے قرآن دیا نگاہج اور ائمہ تحریم دی نگاہج عقل ایک عظیم عبادت ہے۔ سوچیا تے کر چاہے ہاتھ ایک ٹخنے دے اندر رکھ دے ویا، کہیں کونی دے کونے دے وچ کدیں رکھ دے ویا، چاہے ہاتھ انگلی دے پپوریاں چ عقل رکھ دے ویا۔ اس میرے مالک نے جسم دے سب تو بلند حصے چ عقل نو رکھ کے دسیا ہے جو عقل کتنی عظیم نعمت ہے۔ تسی متوجہ ہو گیا میں بات تھوڑی جی آغاز کر لوں تو میں عرض کر رہا ایک جملہ پچھلی مجلس دا تاکہ ربط ہو جائے۔ تو بات تھے آپ ختم ہوئی ہے جو اللہ دی عدالت گواہ کیڑے کیڑے ہیں، کون کون ہیں، کتے کتا ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ انسان نو کسے پاسے جان دی ضرورت نہیں، اللہ نے انسان دا وجود ہی اس دے کردار دا گواہ بڑھایا۔ اور تیرے اور میرے اختیار ہے کہ اسے وجود نو اللہ دیا نیکیاں دا گواہ بڑھائیے اور اللہ نہ کرے اللہ دیا نافرمانیاں دا گواہ بڑھائیے۔ اس ساڑھے اپنے اختیار ہے۔ اور پھر یاد رکھو اس نو سن کے قیامت نو سن کے بندہ نا امید ہونا اے بھی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی ذات نے اپنی رحمت تو نا امید ہونے دی اجازت نہیں دیتی۔ اور اے بھی اے آیت اللہ دستغیب شیرازی انہوں نے کتاب لکھی ہے نا گناہ کبیرہ جس دے اندر 40 گناہ کبیرہ دا انہوں نے ذکر کیتا قرآن اور ائمہ دے فرامین دی روشنی ہے۔ اس دے وچ اے بھی ہے کہ اللہ دی رحمت تو نا امید ہونا اے بھی گناہ کبیرہ ہے۔ خدا دی ذات میں کل بھی جملہ کہ خدا دی ذات ادعونی استجب لکم، تو پکارت سے میں تیری دعاوں قبول کرے نا۔ اور سید الانبیاء نے جڑا خوبصورت یہ فرمان میرے ذہن چاہ کے میں سنوا دیواں، سید الانبیاء فرمایا کہ جے مومن یا مومنہ دے دل وچ میری بیٹی زہرا دی محبت ہے نا، جدہ ملک الموت سامنے آ کھلونے نا خالق دی آواز آندی آرام نال کٹیں، اے اوئی جہاں دے دل وچ میری زہرا دی محبت ہے۔
پھر فرمایا قبر جدا اندھیری کوٹڑی ہوندی ہے اس ویلے بھی زہرا دی محبت تیرے کم آسی، میزان تے سیدہ دی محبت تیرے کم آسی۔ پھر فرمایا جدا پلے صراط تے پہنچے میری بیٹی زہرا دی محبت تیرے کم آسی، حتیٰ کہ فرمایا جدا پلے کائنات جنت والے جنت چٹور ویسن، سیدہ جنت دے دروازے تے کھلو ویسن، اس ویلے سید الانبیاء پوچھ سے بیٹی زہرا تو سن جنت کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو فرمائے سے نا بابا جان کچھ ایسے میرے منن والے جڑے ہنا اپنے حساب و کتاب وچ مصروف ہیں او آ ونجن انہاں نوں اکٹھیاں لے کے میں جنت دا تو لہذا ساڈے کول ایسیاں ہستیاں موجود ہیں، امیر المؤمنین دی محبت اور مودت ساڈے کول موجود ہیں۔ ابن عباس روایت کرنے اد رات دا ٹائم میں زمزم دے کنویں دے نال بیٹھا ہویا یا رسول خدا عبادت مصروف ہیں، سینے بیت اللہ ہے، جناب جبرائیل آئے سلام کیتا، سلام کر کے آدھے کھڑے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پیغام لیتا ہے، پیغام کیڑا ہے؟ اے نبیان دا سلطان اس سامنے مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم دے اتے بندہ ہزار ہاتھ سجدے چکرے، اس مقام منا و عرفات دے اعمال چا انجام دیوے، ہزار ہاتھ سجدے کرنے دے بعد مکہ دیاں پہاڑیاں دے برابر، احد دیاں پہاڑیاں دے برابر سونا تے چاندی اللہ دے راہ وچ خرچ کرے۔ یا رسول اللہ، اللہ اعلان کر کے ادا کرے اگر تیرے بھرا علی دی محبت دل وچ نہیں رکھدا تو پھر جنت جانا دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ تو ساڑھے کول ایسے سہارے بھی موجود ہیں، ساڑھے کول ایسیاں نعمتاں بھی موجود ہیں جڑیاں گناہ دی بخشش دا ذریعہ ہیں۔ اگے جا کے میں ممکن ہے آج دی مجلس سے اگر وقت باقی ہویا تو میں عرض کر دے سا شرکائے محفل تھوڑی جی گفتگو نہ آگے گناہ اس اعمال چاہے اعمال صالح چاہے اعمال سو انہاں دے گواہان دے بیان تو اگلا مرحلہ ذرا توجہ کرو، چند جملے میں عرض کرنے لگا۔ اگلا مرحلہ ہے پل صراط، اگلا مرحلہ پل صراط ہے، اور پھر میں تے دو احادیث دا سہارا لے کے آج کی گفتگو تمام کرے سا۔ میرے محترم سامعین توجہ کرنا، ذرا بات نو اپنے ذہن جگہ دینا۔ پل صراط ہے مشکل، لیکن اگر ساڑھے ہتھاں دے ایسے اعمال موجود ہوئے تو پھر اے پل صراط مشکل نہیں ہے۔ میں شاید کے ایک مجلس پہلے عرض کر گیا بسم اللہ دی فضیلت جو من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم جز یا مومن، جدہ مومن پڑھسی نا پل صراط تے کھلو کے اس آیت مجیدہ دی تلاوت کرے سی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جہنم دی آگ دے شولے ٹھنڈے ہو ویسن تے آگ سی جز یا مومن، اے مومن گزر جا، تیرے بسم اللہ دے نور نے میرے شولے انو ٹھنڈا بنا چھوڑے ہے۔ اور پھر اس سے لفظ نو تھوڑا جی آگے میں بڑھا رہے ہیں، توجہ کرنا میری بات تے۔ فرمایا یہ جڑی آیت میں تھوڑی خدمت عرض کیتی ہے، تلاوت کیتی ہے، خدا دی ذات نے ارشاد فرمایا فانظر یوم الحسرت، فانظرہم یوم الحسرت، خدا دی ذات بھی فرمائندی ہے اے میرا حبیب اپنی امت نو قیامت دی حسرت تو ڈرا، قیامت دی حسرت تو ڈرا۔ یہ تھوڑا جا جملہ میں آسان کرے نا، فرمایا اذ قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو ویسے، ہر شے مٹ ویسی ختم ہو ویسی، وفی غفلت، اور حلامی لوگ غفلت چ حسن، جڑے غفلت چ حسن نہ ہونا دا نتیجہ اگے خود آپ دیتا، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جڑے حلائی غفلت چ حسن او میڈے تے ایمان رکھنا لینا حسن۔ جملہ ہونے تے ذرا توجہ نال سنے ہے، جیڑا بندہ چاندے جو قیامت دے میدان میں ہر طرح دی حسرت تو محفوظ ہو جاواں، عبرت دیاں انگلیاں پا کے بلند مقام رکھن والیاں دے بلند مقام دیکھ کے اگر میں انہاں چیزاں تو محفوظ ہونا چاہنا، پھر میرے واسطے ضروری ہے میں سورہ مدثر دی آیات دا سہارا لے کے بات تھوڑی جی اگے بڑھا کے سمجھاونا چاہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی جنت
جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. قرآن نے اعلان کیتا کہ جنتی جہنمیاں کو لو پوچھ دے ہوئے نظر آسیں اتنا تے دسو او کیڑا عمل ہے جن دی وجہ تو تساں جہنم میں چاہے ہو؟ کیڑا وہ کردار ہے جس وجہ تو تساں جہنم میں پہنچ گئے ہو؟ قالو پہلا جملہ پلے صراط کی کامیابی پہلا جملہ قالو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے. اور ایک بڑا قدر والا اور قیمت والا جملہ ہے اور میں خصوصاً پرداداران نو مخاطب ہو کے جملہ اکساں کوشش کر اپنی زندگی چو اس جملے نو کاٹ جو گھر دا ایک کام کر گنا بعد اچ میں نماز پڑھ دیاں. اے جملہ اس جملے دی تھوڑی جی قدر کرے ہے سامعین عظام. بندہ اکثر ساڑے معاشرے دے اندر اے ماحول موجود ہے بندہ آدھے اللہ زہرین دا وقت باقی ہے سورج غروب نہیں ہویا تھوڑی دیر سام گنی ہے یا گھر دا کوئی کام راندہ ہے تو کام کر لویے ہوں دے بعد اسا نماز پڑھ دے ہیں. اس جملے نو تھوڑا جا سمجھن دی ضرورت ہے. لم نکو من المصلین میں اس جملے نو سمجھینا ہی نہیں ہونا. اللہ یہ نہیں آکھیا لم نقرأ من المصلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں. یہ نہیں لم نکو من المصلین ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے. یاد رکھنا تیرے میرے اٹھے لالے ولایت امام علی رضا علیہ السلام. اچھا جی بیدار بیٹھے ہو وصول کر رہے ہو دل دی نورانیت چاہتے ہو اہل بیت دی عظمت پر خلوص صلوات امام رضا علیہ السلام ایک لفظ آکھ کے اہمیت نماز ورنہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک جملہ آکھ کے میں آگے گزر رہا میرے سامنے آگئے تو کدیں یہ نہ ہوئے کہ بندہ غیر ضروری نہیں ہے بلکہ اہمیت ہے سجدے دی بھی نماز دی بھی. بہرحال میں اس جملے نو عرض کر کے اگے ٹور رہا امام رضا علیہ السلام جدا والی خراسان دے سامنے کہیں اسی مشہد المقدس دے علاقے دے بہت بڑے قبیلے دا ایک مفتی آ جڑا امام کو اپنا پورے قبیلے دے بڑے بڑے لوگ لے کے پہنچیا میرے امام دی خدمت حاضر ہویا آکے آکھن لگا یبن رسول اللہ میرے چند سوالات ہیں اگر سوالات دے جواب مل گئے میں تھوڑے نانے دا کلمہ پڑھ گنسا. میرے امام رضا فرمایا پوچھ کیا پوچھنا چاہنے شرکائے محفل اے سوال و جوابات دا سلسلہ 3 دیاڑے جاری رہا. 3 دیاں دے بعد جد ظہرین دا ٹائم ہویا امام رضا علیہ السلام دے کرنا تے حیا علی الصلاۃ دی صدا پہنچی. میرے امام دے کولو اے سوال کرن لگا. میرے امام فرمایا اے مفتی ذرا ٹھہر جا تیرے سوال تو زیادہ اہم ہے میرے پروردگار دا سجدہ. جملہ دھیان نہ سنے میں آگے گزرنا چاہ رہا ہوں لیکن جملہ آ گیا تو میں عرض کر دینا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہر جا تیرے سوالوں کا جواب بعد اچ دینا. تھوڑے جے قدم آگاں بڑھائے نا جڑے ظاہرین میرے امام دے گواہی دے سو مشہد المقدس آج بھی ابا سلط دی زیارت موجود ہے. یہ میرے امام دا بڑا پیارا صحابی ہے بہت پیارا صحابی. ابا سال چند قدم پیچھا ٹور کے نا امام رضا علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام پڑھ گیا دے مولا 3 دی تھی گئے ہر سوال نو سوال بھی سمجھایا نے ہر سوال دا جواب بھی دیتا نے. کیا تھی پہندا جو ایک سوال دا جواب رہ گیا آئی پورا قبیلہ مسلمان ہو ویدا مولا تو سمون دی محفل کو چھوڑ دیتے. میرے امام نے فرمایا ابا سال تینوں پتہ نہیں میرے خالق نے میں نو اپنے دربار بلایا ہے. سلامتی سلامتی بھائی سلامتی. خدا ان زبانوں پہ رحم کرے جن زبانوں سے علی کے نام کی تسبیحیں جاری ہوتی ہیں. شرکائے محفل خوش نصیب ہیں علی اور اولاد علی دی اللہ نے تینوں محبت عطا کی تھی. بس میں ازامت تمام کر رہے ہیں آگے تھوڑا جا بات اپنے موضوع والے پاس یہاں زیادہ ہو سکتا ہے کریں اسی طرف گئی اس ممکن ہے کہ پورا ٹائم ادھر گزر جائے. تو فرمایا تینوں پتہ نہیں میرے رب نے میں نو اپنے دربار اچ بلایا. چند قدم جو امام ٹرے آن پچھو وہ مفتی جلدی نال قریب آیا قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا مولا جے دین
اس رب دا اتنا احترام ہے او دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو میں نو اپنے نانے دے دین دا شریعت دا کلمہ پڑھو. میں مسلمان ہونا چاہنا جائیں رب دا اپنے بندے نال اتنا مضبوط رشتہ ہوئے او دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو میرے محترم سامعین میں جتنے جملہ عرض کر رہا میں چاہنا جو جہنم دی آگ تو محفوظ ہو جاؤں. پہلا عمل اے ہے لم نکو من المصلین دی منزل چو نکل کے سب تو پہلے جدو آیت اللہ تک کی باجت بات لمبی ہو ویسی آیت اللہ تک کی باجت علیہ رحمہ انہاں دیکھو لوگ کسے پوچھیا نا آکے کہ بلا کارج بڑیاں پریشانیاں تنگ دستیاں مرض بھی کارج نہیں نکل رہا فلاں فلاں پریشانی ہے مولا ہر طرف قبلہ ہر طرف میں نو جڑا او پریشانیاں نے ویٹ رکھی ہے ہر طرح دی پریشانی موجود ہے کوئی عمل چا دسا ہوا میری یہ پریشانیاں مک بننا. قبلہ ارشاد فرمایا اے عبد خدا جا ٹر جا 5 وقت دی نماز نو اول وقت پڑھیا کر اللہ ہر پریشانی دور تک چھوڑے. میں ایک جملہ آنکھ دینا پھر میں بات آگے بڑھانا کوشش کرتا. میں اس موضوع والے پاسے نہ ہما شرکہ محفل ہر کام چھوڑ کے اول وقت نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے دنیا دا ہر کام پاس ہے میرے رب دا سجدہ سب تو زیادہ بلند ہے. تو میں بات معذرت موضوع تو ہٹ رہا تو فرمایا کہ میں چاہتا میں پولیس صراط میں کامیاب ہو جاؤں. میری پہلی خصوصیت کیا ہوئے میں اپنے گھر دے اندر اہتمام نماز ہے پردے دار دا اور مردہ مسجد انتظامات ہیں. میں ایک جملہ ہے بھی آقا شرکہ محفل کوشش کی تھی کرو مسجد صرف ماہ رمضان واسطے نہیں بنی مسجد صرف داڑھی محرم واسطے نہیں بنی بلکہ مسجد پورے سال واسطے بنی تو پھر صرف مغربین واسطے بھی نہیں بنی 5 نمازاں واسطے بنی. اور پھر ایک جملہ کی وجہ شرکہ محفل میرے معصوم دا فرمانے جڑا مومن گھر چو نکلے اور مسجد آمن دا ارادہ رکھتا ہوئے جو نماز جماعت نہ ادا کرے سا راستے وچ ساواں ساتھ نہ دیتا موت سامنے آ گئی مات شہیدہ. میرے معصوم امام فرمایا اس نیت نہ لانا پیا ہمیں جماعت نہ نماز ادا کرے سا موت آ گئی عام موت نہیں مریا شہادت دی موت. پولیس رات دی پہلی کامیابی اول وقت خدا دا سجدہ. خدا دا سجدہ سب تو پہلے باقی کم بعد. دوسرا لفظ فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وہ جہنمی قالو کننا نخوض مع الخائضین جڑے جنتی سوال پہ کر دے آنا انہاں سوالہ دے جواب وچ دوسری گل کی تھی. جوان حضرات سر اٹھانا بڑا ہی قیمتی لفظ ہے. خالق دی آواز آن دیئے اس ویلے او جہنمی جنتیاں دے سوال دے جواب چاکسن ہم بیہودہ محفلوں میں بیٹھ کے بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے. اپنا یا علی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ہم لغویات والی محفلوں میں بیٹھ کے لغویات والے الفاظ لغویات میں باتوں میں وقت ضائع کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ہم اس وجہ سے آگے فَمَا يُقَدِّبُ یہ لفظ اگلا میرے ذہن وچ نہیں آ رہا. فرمایا ہم قیامت والے دن کی تکذیب کرتے تھے. قیامت دے میدان قیامت دا آمنا قیامت دا برپا ہونا اس قیامت دی اساں تکذیب کر دے آسے جس وجہ تو آج اساں جہنم میں پہنچ گئے. تو ضروری یہ ہے انہاں 3 چیزاں جو تے میں عمل کراں. پہلا نماز پر وقت تاکہ میں پل صراط تے کامیاب ہواں. دوسرا میں بیہودہ گفتگو تو اپنی زبان نو محفوظ رکھاں. تیسرا عمل میں قیامت دیتے ایمان رکھا. ہون اس جملے تے آنا فرمایا کہ قیامت دی حسرت تو محفوظ رہے. قیامت دی حسرت بہت عجیب ہے. کیوں؟ اِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى مِنَ الْقَافِرِينَ
قیامت دے میدان وچ کافر حسرت کردے ہوئے نظر آسیں، اے کاش اساں کفر کو چھوڑ کے توحید دا اقرار کیتا ہوندا، اے کاش اساں آج اس حالت وچ نہ ہوندے اور اس حسرت تو اسی محفوظ رہ جاتے۔ اور اگلا جملہ توجہ کرے، ایک حدیث کا سہارا لے رہا، پلے صراط تے میرے معصوم امام کو پوچھے گا مولا کوئی عمل دسوا جو اساں پلے صراط تے کامیاب ہو جاویا۔ میرے مولا نے فرمایا پھر کوشش کر حسن اخلاق اپنا۔ اے ذرا میرا جملہ دھیان نال سنیے، میں ایک لفظ اتنے ٹھہر کے تھوڑا جا سمجھا کے آگے گزردا۔ میرے معصوم نے ارشاد فرمایا اپنے اخلاق نو درست کر، قیامت دے دین پل صراط تے اللہ تینوں کامیابی عطا کرے سی۔ سورہ حجرات چا میرے خالق دی آواز آندی ہے، توجہ کرنا۔ پہلا ساڈا اخلاقی فریضہ اور جس دا میں سہارا لے رہا اور اس وقت میری قوم وچ آہستہ خصوصاً نوجواناں چ اے اخلاقی فریضہ کم ہوندا جا رہا۔ بڑا خوبصورت جہا ماحول ہوندا ہا، بزرگ آوے ہا، جوان سلام کریں دے ہوندے ہیں، ہن اے رسم ختم ہو گئی ہے۔ اگے جوان ایک دوسرے نو ملنے نہ تے سلام کر دیا، ہن اے رسم ختم ہو گئی ہے۔ شرکائے محفل معصوم فرمایا حسن اخلاق اپنا۔ حسن اخلاق دی پہلی سیڑھی ہے مومن دا ایک دوسرے نو سلام کرنا۔ یا انس، میرے نبیوں دے سلطان نے حدیث فرمایا اے انس میں تینوں ترے کام دساں اور ترے کاماں دے فائدے بھی بیان کراں۔ ادے یا رسول اللہ فرمایا سب تو پہلا کام کر افشاء السلام، کثرت نال مومنہ کو سلام کی تکر، کثرت نال مومنہ کو سلام کی تکر۔ ہو سکتا ہے کسی بندے دے ذہن وچ خیال آوے کہ اے بات موضوع صراط دی آئی تے سلام کی تو آ گیا ہے۔ او میرا محترم میں تن سمجھے نا، فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت دیہاڑے تیرے نام اعمال دی جزا و سزا تینو مل سی۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، ہن اتمانہ واضح ہو سی، فمن زحزح عن النار، جڑا جہنم دی کشش تو بچ گئے سی، وادخل الجنت فقد فاز، او جنت وچ داخل ہو سی، جڑا جنت وچ پہنچ سی او کامیاب ہو سی۔ تو پھر اے سوال اے اٹھتا، مفسرین نے اس کی تفسیر وچ لکھیا فمن زحزح عن النار، اے جہنم دی کشش تو مراد کیا ہے؟ جداں گزرن والا پل صراط تو گزر سی، وجود وچ اس دے نام اعمال وچ جے او اعمال نہ ہوئے جیڑی اس کشش دی ڈھال بن سن، بندے کو محفوظ کرے سن، اگر ایسے اعمال نہ ہوئے تو جہنم خود بخود لے سینا۔ اسی واسطے تے میرے رسول نے علی دے بارے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم نو تقسیم کرنا لے۔ تو پھر مفسرین نے اس حدیث دی بھی بیان کیتا کس طرح علی قسیم النار والجنہ ہے۔ کیا کل کائنات نو علی ان کھلو کے آسی اس نو لے جاؤ تے اس نو نہیں، انداز اے نہیں ہونا۔ پلے صراط تو کامیاب اسی ہونا جن دے ہاتھ وچ علی دی ولایت دا پروانہ موجود ہو۔ بات بھی سمجھ بھی آ رہی ہے یا ہی میں بیٹھا؟ ماشاءاللہ کیا کہنے میں تھوڑے جی آج میں کیا پچھلی مجلس سے تھوڑی دوائی زیادہ تھوڑی آئی، آج تھوڑی جی نال مٹھی بھی دے دے گی ہے، نہیں نہ ہوئے نا جو میں آخری مجلس آج بات یا میں ہوا یا حیدر برا بیٹھا ہو۔ توجہ ہے جی میں دو جملے عرض کر لما ہون آ جاؤ۔ میں تو اس اہمیت میں اس آیت دا تاں سہارا کہتے ہیں بات تاں کیتی ہے تاکہ ہر بندے دے ذہن وچ سلام دی عظمت واضح ہو جائے۔ جو سلام عام بات نہیں ہے، افشاء السلام۔ اور جملہ سنے سید الانبیاء دا کہ کثرت نال مومنین نو سلام کی تکر ہے یا رسول اللہ، سلام دی ایڈی عزت تے عظمت ہے۔ نبیوں نے سلطان نے فرمایا ہاں تو قرآن نہیں پڑھیا؟ ادے یا رسول اللہ تو ارشاد فرماؤ۔ نبیوں نے سلطان نے اس آیت کی تلاوت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها۔ نبیوں نے سلطان نے ارشاد فرمایا اے قرآن دی آیت ہی، اے سلام دی عظمت ہی، جب تمہیں تحیہ کیا جائے
یعنی تمہیں سلام کیا جائے تو فرمایا اس سلام دا جواب دیون والے دے الفاظ تو بہتر الفاظ دے، یا اس جس انداز سلام کیتا ہے کم از کم اس سے انداز سلام دا جواب دے۔ اور اس سلام دا آج معنی بھی سمجھا دے ماں، سلام دا معنی کیا ہے؟ نبیوں دے سلطان نے خود ارشاد فرمایا، اے آنس جدہ ایک مومن دوسرے مومن نو سلام کر دینا، سلام دا معنی ہے اللہ تینو اذا حیاک اللہ، اللہ تینو زندگی عطا کرے۔ جدہ مومن ایک دوسرے نو ایسی سلامتیاں دیا دعاواں دے رہے ہوندے، اللہ دے ملائکہ آکھرے ہوندے آمین یا رب العالمین۔ جدہ مومن دا سلام دیونا، ملائکہ دا آمین آکھنا، چونکہ ملائکہ بے گناہ اور معصوم ہوندے اللہ انہاں دعاواں رد نہیں کریندا۔ ادھے مومن زمین تے سلام کریندے، عرشاں تے ملائکہ آمین آدین، اللہ دی بارگاہ وچ دعا قبول ہوندی ہے، مومن دی زندگی وچ اضافہ ہو۔ مومنین دی زندگی وچ برکت آندی ہے، مومن دی زندگی وچ رحمت آندی ہے، مومن دی زندگی وچ اضافہ ہوندا۔ اور اگلا جملہ توجہ کرے ہے، چلو یہ لفظ میرے ممکن ہے میرے موضوع نال مربوط نہیں لیکن حدیث دا لفظ ہے تو میں اس نو عرض کر دینا۔ دوسرا کام میرے مولا فرمایا، اے انس دوسرا کام ایک کی تکر غسل الیدین قبل الطعام، اس دا بھی فائدہ ہی، یعنی کیا ترجمہ میں کردہ آدھے یا رسول اللہ دسو، معصوم فرمایا کھانا کھاون تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتا کر۔ آدھے مولا ہی دا فائدہ کیا ہے؟ توجہ کرے، مولا ہی دا فائدہ کیا ہے؟ میرے معصوم نبی نے فرمایا، اے انس جدہ کھانا کھاون تو پہلے تو ہاتھ دھو سے نا، ہاتھ دھومن دا مطلب یہ ہے تائیں ہاتھ پاک کیتے، تائیں ہاتھ صاف کیتے۔ ہاتھاں دا پاک و صاف کرنا اس بات دی دلیل ہے جو تائیں اللہ دی رزق دا احترام کیتا۔ احترام ہے شکر دی قسم، اور تو قرآن اچ نہیں پڑھیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جیڑا میں دا شکر ادا کرے انہیاں نعمتاں چ اضافہ، انہیاں نعمتاں چ میں اضافہ کر چھوڑے نا۔ کچھ پلے بھی پاؤں پی کیا بات ہے، ماشاءاللہ میں پوچھدا رہا انج نہ ہوئے نیند رہی تھیں کر کے تے گھر بن ماشاءاللہ، کیا ایک صلوات اچھی آواز شاید میں نے ایک گفتگو دا یہ جملہ ممبر تے نہیں آکھنا چاہیے لیکن پھر بھی آکھ رہے ہیں، میری جڑی سرائکی ہے ادھی پنجابی ہے ادھی سرائکی ہے، لہذا سمجھتے آ رہی ہے۔ ہاں آہستہ آہستہ سکھ دے ودے ہیں تو انشاءاللہ سکھ بھی ویسو ایک صلوات بلند آواز بن۔ تیسری چیز جیڑی میرے موضوع نال مربوط ہے، دو چیزاں، افشاء السلام، غسل الیدین قبل الطعام۔ تیسری چیز جیڑے میرے موضوع نال مربوط ہے، سید الانبیاء پہ فرمانے، اے انس قیام اللیل و نیام للناس، اس ویلے رب دے سجدے دیتا کر جس لے کائنات ستی ہوئی ہوندی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ بڑا پیارا ہے، اے جڑی نماز شب ہے اے پل صراط دی سختی تو محفوظ اور ڈھال بناون دا ذریعہ۔ فرمایا کہ رات دی تاریکی سحر دا وقت جس نے کل کائنات غفلت دی نیندرہ ستی ہوئی ہوندی ہے نا، اے آنسو اس ویلے اٹھ کے میرے خالق تے سجدے کیتا کر، اللہ تینو پلے صراط تے محفوظ رکھے سی۔ حضرت عیسیٰ دے بارے چھے جملہ مل دے، میں اس لفظ نو آگے بڑھا کیا لیکن اس جملے نو بڑھا بیان کر کے پھر اگے لفظ بڑھے نا، توجہ کرے ہے میری بات تے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدہ انہاں دی قوم نے نبی تے ظلم کیتا ہی نا تو نبی نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیتا، حضرت مریم نال والدہ نال کسی جنگل دے اندر پڑھاؤ، جنگل دے اندر گزارا اے آئی جو سبز پتے کھا کے نبیاں اے اللہ دا نبی وقت گزار رہے ہیں۔ ایک دن اس طرح ہویا کہ کچھ پتے اکٹھے کرن واسطے نبی گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے تو واپس آئے، دکھا
میری والدہ جناب مریم سجدے سر رکھیا ہوئے سجدے سر جدا ڈٹھا تھوڑی دیر گزر گئی سجدے چو سر نہ چویتا تو حضرت عیسیٰ قریب آئے ماں دے قدیاں تے ہاتھ رکھ کے آواز دیتی جواب نہ آیا ڈٹھا تو جناب مریم دا روح پرواز کر گیا جدا یہ حالت دیتی ہن جنگل ہے بیاباں صحرا ہے کوئی مدد کرنا لا ہے کوئی نہ حضرت عیسیٰ پریشانی دے عالم میں جو نبی اللہ دا نبی پریشان ہوئے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے درود و سلام دے بعد آکھن لگے اے اللہ دے نبی جناب عیسیٰ میں تہاڈی والدہ دی تجہیز و تکفین و تدفین دے واسطے معاون آیا میں تہاڈی مدد کرنے واسطے آیا جی تو جنازہ ہو گیا تکفین بھی ہو گئی تجہیز بھی ہو گئی تدفین بھی ہو گئی رات نچرے میں حضرت عیسیٰ روایت کر دیں میں عالم خواب اپنی والدہ کو ڈٹھا تو جنت بلند ترین مقام اتنا خوبصورت مقام جو میں اللہ دا نبی میں ڈٹھا جو میری والدہ نو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیتا اتنی عرفہ اور بلندیاں دے بعد میں اپنی والدہ کو عالم خواب سوال کیتا اے مادر جان اللہ تانوں اتنا عظیم رتبہ عطا کیتے کوئی زندگی دی خواہش باقی رہ گئی ہوئے تو میں نو دسو اس ویلے جناب مریم نے فرمایا اے عیسیٰ بیٹا اے اللہ دا نبی بیٹا میرا دل چاہدے اگر اللہ میں نو دوبارہ دنیا تے بھیجے میں سحر دے وقت رب دا سجدہ کرنا چاہتا ہوں اتنا بلند مقام ملن دے بعد پھر بھی میرا دل ہے میں نماز شب دی ادائیگی کروں خدا سانو نماز شب پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تو نماز شب اس سحر دے وقت سجدہ کرنا اے ساڑے پلے سرات دی ڈھال ہے پلے سرات دی کامیابی دا ذریعہ ہے ایک اور حدیث دے 3 لفظ زامتا تمام تھکے تو نہیں بیٹھے سن دے بیٹھے ہو میں کو برادران نے دسے ہیں پر تساں گھابرے نہ کرو اسی بول دے تھوڑا سمجھ دے ڈھیر آئے میں کو بھی مجمع ہوئے چاہیے جڑا بولے تھوڑا تے سمجھا ڈھیر رکدا اس واسطے ہاں بھئی کچھ جاندہ ڈیدہ ہونا ادھی نیندر کھل دیئے بات اکھاں بند ہو دیاں انہاں کو جگاؤن واسطے رک وینا ہاں توجہ کرے آئے میں جملہ آکھاں سید الانبیاء نے فرمایا اللہ نے بینو حدیث قدسی چاکھیا یا محمدو انا دنیا کا حب و سلاسات اشیائن اے میرا حبیب تیری دنیا میں نو 3 چیزاں بڑیاں پسند ہیں اے پروردگار کیڑیاں 3 چیزاں فرمایا قلب شاکرن او دل میں رحمان نو بڑا پسند ہے جہیں دل جو الحمدللہ دی تسبیح بیان ہوئے اللہ دے شکر دی تسبیح بیان ہوئے ہر حال وچ اللہ دی شکر دی تسبیح بیان ہونی چاہیے اور ایک میں جملہ آکھاں شرکۂ محفل ساڑھے کمزور ایمان دی نشانی یہ ہے میں جملہ آکھن لگا ناراض نہ ہوئے کمزور ایمان دی نشانی یہ ہے ہزار نعمتاں دے ہون دے باوجود اگر ایک شے موجود نہیں اسا انہاں ہزار نو بھول وینے ہیں ایک خامی نو یاد رکھ دے ہیں فلاں کو عطا کیتی تو میں کو نہیں ملی شرکا معصوم فرمایا ہر حال وچ اپنے رب دا شکریہ ادا کیتا کر کیونکہ ڈٹھا کر جہیں حال وچ تو ہیں اس حال وچ کوئی ایسی جگہ نہیں جتے تو اپنے رب دی نعمت دا استعمال نہ کر رہے ہوئے اور پھر ایک جملہ میں نہ کرنے بھی آئے ایک ہے نا مریض کسے واقعہ مل دے کسے کتاب وچ میں غالباً پڑھیا جو او مریض بستر بیماری تے حالت ہی آئی ہزاروں جوارے دیاں طاقتاں چھک لے لیاں سلب ہو گئیاں اور بدن بیکار ہو گیا ایک زبان باقی آئی جہیں زبان وچ اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہوئی آئی اسے زبان نہ لادا کھڑائی جوانی دیاں عمرہ ہیں بیماریاں میں کو لگ گئیاں فلاں جوان میرے نال دا او صحیح و سالم میں بیماری بستر دے ہوتے موجود ہاں میرا تے گوشت گل گیا ہڈیاں پانی بڑھ گئیاں ایویں جو گلے کریندہ بیٹھا آئی کہیں فرشتے فریاد کی تھی پروردگارا اتنے جو گلے پیا کریندے ہندی جان ہندی صحت ہندی سلامتی واپس دے دے
خالق حقیقی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، او میرے ملائکہ جڑی شے میں جاندا او تساں نہیں جان دے۔ دیکھو تے صحیح نا جے زبان نال گلے کریندا کھڑے ہی زبان وچ بولن دی طاقت دیون والا کون ہے؟ اور اس زبان نال جو پڑھیا الحمدللہ رب العالمین، میں مالک حقیقی اس نو صحت بھی عطا کر رہا، رزق بھی عطا کر رہا۔ تو دیکھنا ہی چاہیے جائے حال وچ رب رکھے اس حال وچ خوش رہنا ایمان دے کامل ہون دی نشانی۔ بات اس طرف آ گئی قلب شاکرون، او رحمان نو دل بڑا پیارا ہے جڑا دے جائے دل وچ شکریہ ادا کیتا جائے، اے میرا خالق حقیقی۔ دوسری کیڑی شے فرمایا لسان ذاکرون، میں رحمان نو او زبان بڑی پسند ہے جائے زبان وچ میرا ذکر جاری ہوئے۔ اور پھر خالق نے قرآن بھی ارشاد فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، او میرا بندہ اللہ دا ڈھیر ذکر کیتا کر۔ کہ میرے معصوم نبی کو لو پوچھیا یا رسول اللہ اتنا تے دسو اے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اے ذکر کثیر تو مراد کیا ہے؟ بلکہ میرے چھٹے امام تو کہیں پوچھیا اس ذکر کثیر تو مراد کیا ہے؟ چھٹے لال ولایت نے ارشاد فرمایا میری دادی زہرا دی ایک دفعہ تسبیح پڑھ اللہ تینو قیامت دی ذاکرین چو شمار کرے۔ چلو ایک جملہ میں عرض کر دینا جی، توجہ ہے جملہ میں عرض کر دینا، توجہ میری بات تے رکھنا۔ اے تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ادھے سیکنڈ ڈیڑھ منٹ یا اس چند سیکنڈ 20 سیکنڈ پڑھن دا نا نہیں، بڑی تسلی نال پڑھیا کر۔ اے بڑی عزتاں والی تسبیح میرے چھٹے لال ولایتیاں دو حدیثاں میں بات آگے ٹوردا۔ معصوم نبی معصوم امام نے فرمایا جیڑا بندہ اس انداز وچ تسبیح پڑھے جیڑا طریقہ میں بیان کر رہا، وسائل الشیعہ دی 5ویں جلد ابو بصیر سوال کر رہا ہے یا ابن رسول اللہ اس تسبیح دا صحیح پڑھن دا طریقہ کیا ہے؟ اے میری قوم اے اتنی عظیم عبادت ہے جن دا طریقہ اگر اساں مکمل حاصل کر لئیے اور سمجھ لئیے تو پھر مرد و زن اس تسبیح دا کامل ثواب اساں حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ سانو اس دا طریقہ نہیں پتا تے اساں کامل ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ پہلے میں کامل ثواب بیان کرنا جو ثواب کتنا ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص جیڑا مومن ساڑی دادی زہرا دی ایک دفعہ تسبیح پڑھے اللہ ایک تسبیح دے بدلے 1000 رکعت نوافل نماز دا ثواب عطا کر دے۔ اور پھر اتنے میں ایک اہمیت دا جملہ آکھاں، ایک رکعت وچ کتنے سجدے ہوندے ہیں؟ 2۔ اور پتہ اسی نو ہے جڑا کریندا ہوئے ایک رکعت وچ 2 تے 1000 رکعت وچ کتنے ہوئے؟ 2000۔ آپ انصاف کر دادی زہرا چھٹے امام فرمایا ساڑی دادی زہرا دی ایک تسبیح پڑھنا 1000 رکعت تو افضل ہے، یعنی 1000 رکعت دا مطلب ہے رب دے 2000 سجدیاں تو زیادہ۔ پھر اس تسبیح نو 20 سیکنڈ پڑھنا یا اس جملہ میں ہوں اس طرح کا تربیت واسطے آگرے ناراض نہ ہوئے ایویں جو پڑھے نا السلام علیکہ ایہا النبی رحمت اللہ، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جیویں جو 3 سلام پڑھے تب ٹھک موبائل تے ہاتھ، جیویں سلام پڑھدا گیا سیدھا موبائل دے ہوتے ہاتھ۔ ہن میں طریقہ بھی دس دینا، بات آ گئی ہے لسان الذاکر دے ضمن وچ تے میں عرض کر کے جا رہے ہیں شرکائے محفل اے طریقہ نہیں ہے، میرے امام نے خود طریقہ بیان فرمایا اے ابو بصیر جدہ نماز تو فارغ ہو جائیں تو پھر ساڑی دادی زہرا دی تسبیح اسے حالت پڑھ جائیں، حالت تشہد پڑھیا کروٹ مار کے پتہ نہیں گوٹ مار کے بہ کے تسبیح نہ پڑھو۔ اور پھر اے بھی علماء نے بیان کیتا کہ جیڑا مومن مصافہ کر دے نماز دے بعد ای بھی تسبیح پڑھان دے بعد مصافہ کرو۔ کیونکہ جدہ بندہ مصافہ کر دے تو کیفیت تبدیل ہو گئی لیے، دائیں بھی مصافہ بائیں بھی مصافہ، کیفیت تبدیل نہ کر۔ معصوم امام فرمایا جے حالت تشہد پڑھائی اسی حالت میری دادی زہرا دی تسبیح پڑھ، دائیں نہ موڑ بائیں نہ موڑ، کوئی اور کام نہ کر، کوئی اور گفتگو نہ کر، جس حالت رب دا تشہد پڑھی آئی اسی
حالت اجدادی زہرا دی تسبیح پڑھ، یعنی جتنی استہ نال تشہد پڑھی آئی اتنی استہ نال تسبیح پڑھ، تیری تسبیح دی سبحان اللہ دی اے آخری حان مقسیم امام پیادہ رب زندگی دے گناہ معاف کر چھو۔ آج دے بعد مرد و زن آج دے بعد گھر پڑھ باہر پڑھ تسبیح جس مقام تے پڑھ، اس تسبیح دا ایہ طریقہ یہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا لسان ذاکر، بات کافی لمبی ہو گئی، لسان ذاکر او زبان میں نے بڑی پسند ہے جس زبان چو اللہ دا ذکر جاری ہوندہ ہوئے۔ اور تیسری چیز فرمایا بدن صابرون، او مینو بدن اچھا لگ دے، او مینو بندہ اچھا لگ دے، او مینو مرد و زن بہت پسند ہے۔ خالق فرمایا جیڑا بندہ میریاں دیتیاں ہوئیاں مشکلات یا میری طرفوں آئے ہوئے امتحانات صبر اپنا لے۔ اور پھر اس حدیث تے اس آخری لفظ میں دوسری حدیث نال مربوط کر کے میں نتیجے تک بات پہنچاما، فرمایا کہ احتمال العذاب پلے صراط سے تم بڑا کامیاب ہو سے اگر تم مصیبتاں تے صبر کریں۔ مصیبتاں تے صبر کرنے دا مطلب اے نہیں جو کوئی مشکل آ گئی، تنگ دستی آ گئی، کدی اس چوک وچ کھلوتے اساں تنگ دست ہیں، کوئی گل کوئی مصیبت کوئی بیماری آ گئی لوگاں دے سامنے شکوا، فرمایا لوگاں دے سامنے رب دے شکوے نہ کر، احتمال العذاب تو انہاں مصیبتاں تے صبر کر، قیامت دے دین پلے صراط تے او صبر تیری کامیابی دا ذریعہ بننا۔ حسن اخلاق، اخلاص العمل، ذکر کثیر، احتمال العذاب، افشاء السلام، اور آخری جڑا جملہ ہے فرمایا قلب شاکر، لسان ذاکر، بدن صابر۔ اے او میرے معصوم دیاں حدیثاں جس نہ دے ذریعے اور ایک پورا خلاصہ ہے۔ اللہ کرے میری بات آج نتیجہ سمجھ آ جائے۔ انہا صفات نو اپنا کے انسان فمن زحزح عن النار جہنم دی آگ تو بچ سکتے، اور انہا خصوصیات اور انہا افعال اور انہا اخلاقیات دے ذریعے پلے صراط سے سنو کامیابی مل سکتی ہے۔ شرکائے محفل، قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس دا انکار کرن والے جدا انکار کریں دے نا تے آدھے کون ہے جڑا سانو مٹیاں چ ملن دے بعد ہی کوئی اٹھا لے سی، تو خالق نے فرمایا اے میرا حبیب اعلان کر کے انہوں دسانا جنہ تینوں پہلے جس ہستی نے تینوں پہلے خلق کیتا وہ تینوں ہن بھی خلق کرن دی طاقت رکھ دی ہے۔ قیامت حقیقت ہے، قیامت دا نظام حقیقت ہے، پلے صراط حقیقت ہے، ضرورت ہے۔ آخری جملے ضرورت ہے، بجائے میں اپنے دل دے اندر نا امیدیاں اور مایوسیاں پیدا کر لواں۔ میرے محترم سامعین، لسان ذاکر جڑی زبان اللہ دا ذکر کر دی ہوئے نا، اللہ اس نے جہنم دا ایندھن نہیں بڑھیں دی۔ فرق یہ ہے، سمجھنا یہ ہے جو میں کس قابل ہاں، نا امید ہونا اور ہے، اپنے آپ نو اس امتحان دی تیاری کرانا اور ہے، نا امید ہونا اور بات ہے، خالق حقیقی دی رحمت نا امید ہونا اور ہے۔ میرے مالک نے کئی ہیلے تے کئی بہانے سا کو دے چھوڑے جو میرا بندہ قیامت دی ذلت تو بچے، پلے صراط دی سختی تو بچے، تو فرمایا فمن زحزح عن النار جیڑا جہنم دی اس پلے صراط دی کشش تو بچ گیا، فادخل الجنت فقد فاز، وہ جنت داخل ہو سی۔ کسی بندے میرے معصوم کو پوچھیا مولا یہ جڑے اتنے پچھے پورے معاشر دیاں سختیاں جھیل کے آندہ بھی ہے، یہ جنت دے دروازے دے پلے صراط کیوں ہیں؟ آخری لفظ جنت دے دروازے دے قریب جنت دے داخل ہون تو پہلے پلے صراط کیوں ہے؟ تو پھر مفہومن میں جملہ اپنے لفظاں بیان کر رہے ہیں۔ شرکا یہ بندہ ہے نا تے بندے نو خالق آپ بہتر جان دے، جیڑی شے آسانی نال مل ونجے ہوں دی قدر نہیں کریں دا، میرے مالک پہچان کرائیے پلے صراط تو گزر سے تے واتن پتہ لگ سی جنت انجے نہیں ملنی کچھ کرنا پوسی۔
کچھ میں کو اپناونا پوسی، کوئی کردار ایسا جس کے ذریعے میں جنت تک پہنچ جاواں۔ تو پلے صراط دی کامیابی دا راز حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق دے بارے ایک جملہ میں آکھ دیواں، حسن اخلاق کچھ خوبصورتی دا مطلب اے نہیں جو بندہ گھر دیاں چار دیواریاں تو باہر ہوئے تا بڑا اخلاق والا، گھر آوے تے او زبان بد اخلاقیاں نہیں۔ قرآن آدھے وَإِذَا دَخَلْتُمْ فِي بُيُوتًا فَسَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ، جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے، داخل ہوتے ہی اپنے آپ تے سلام کر۔ معصوم کو پوچھ دے مولا اے اپنے آپ تے سلام کرنے دا مطلب کیا ہے؟ معصوم فرمایا جدہ او کہیں اپنے گھر اہل خانہ دے اتے سلام کرے سی، سلام دا جواب بھی سلامتی آسی، ہندہ مطلب ہے اس اپنے آپ تے سلام کی۔ تو پھر جملہ یہ ہے کہ گھر دی دہلیز تو باہر ہی صرف میں تمیز نہیں دکھاونی، اخلاقیات گھر چو باہر ہی نہیں دکھلاونے، بلکہ قرآن آدھے گھر اچ داخل ہو تے سلام کر۔ گھر اچ داخل ہونے سورہ توحید دی تلاوت کی کر، اللہ تینو دنیا تے اتے کہیں دا محتاج نہ کرے سی۔ دین عام نہیں، کہیں دا دین تے کچھ لگا نہیں، محمد دی دا کچھ بچنا نہیں۔ شرفائے محفل راتاں وہ آگیاں جنہ راتاں بندہ صرف غریب دا نا ہی چالوے مومنہ دی ہائے نکل میں۔ ہر کسے اپنی قبر واسطے رومنا، اگر ایک آنسو آ گیا یقیناً ساڑی بخشش دا ذریعہ، بلندی درجات دا ذریعہ، ہر مسائب دا آغاز اسی جگہ تو کرے نا جو اللہ دا دین بچاون دی خاطر۔ کہیں نبی دے انج پتر نہیں رولے جی میں محمد دیاں رولی۔ اللہ آنسو قبول کرے بھائی۔ ہاں امام حسن مجتبہ میرا وہ امام جندہ لقب دنیا امیر سدیں دیئے، سارے دن دا روزہ دار، سارے دن دا روزہ دار۔ شام دا ٹائم ہویا نا، میں جنہی جناب قاسم پڑھنا ہوئے نا، میں امام حسن دے دو جملے ضرور مومنان پڑھتا ہوں تاکہ باپ بیٹے دا کٹھا مسائب ہو جائے۔ شرفا کدائی ہنج نہ ہوئے نا، قیامت علی دین ساڑے نام ہے عمالج، باقیاں سارے شہیدان دا نہ ہوئے تے امام حسن مجتبہ دا نہ ہوئے۔ دل چاندے دو جملے امام دی غربت دے، دو جملے امام دے پتر دی غربت دے۔ سارے دن دا روزہ دار امام، شام دے ٹہم جودہ بنت اشش جدہ امام نے ارادہ کیتا جو میں روزہ افطاری کرا، میرے امام نو اس ایک جام دیتا جڑا جام افطاری دا نائی، جہندے او زہر ملی ہوئی ہے۔ علماء پڑھ دیان اگر جنوار دے سنگ تے لائی ونج گیا او دودھ دی جاتی خون کڑے۔ جدہ امام نو زہر مل گئی ہے نا، میرے امام نے نا جو دالے پاسے جٹھا قیامت خیز جملے بھئی، میرے امام نے جو دالے پاسے دیکھ کے آکھیا جو دا کیا میں تیرا چنگا شوہر ناس، جو دا کیا میں تیرا چنگا شوہر ناس۔ اور میرے امام میں رات ڈھم دیا آنی تو میرے امام نو خون دیا الٹیاں آدیاں پہلے۔ میرے امام جو دادا او گھر چھوڑیا، امام جناب ام فروا دے گھر والے پاسے ٹرے، دروازے دے دقل باب کیتا، قاسم دے بابے دی کمر جھکی ہوئی ہے، موچو خون دیا الٹیاں جاری۔ آدھا کڑائی زہرا دلال فروا جیو میرا آقا، جیو میرا سردار۔ آدھے کڑے ہیں فروا جڑی پہلے 3-4 دفعہ میں کو زہر ملی ہے نا وہ اتنی سخت نائی، میں نے انج لگتا ہے جڑی ہون زہر ملی ہے نا فروا بہت سخت ہے، میرے واسطے بستر بیماری تیار کر۔ شرفا میں دو جملے آکھنا چاہنا، عبادت رج کی ہو ویسی او شرفا بستر بیماری تیار ہو گیا تے ایویں رات گزر دی گئی، تھالج جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے باہر پہ آندے،
آدھے کھڑے ہیں فرما جی آقا جیو میرا سردار فرمایا وجنا میرے قاسم نو چاہ کے لیا پتر سینیاں دی ٹھنڈک ہوندے وجنا ذرا میرے پتر نو لیا میرے پتر نو میرے سینے تے سما جی میں جو قاسم کو لے کے آئی نا جناب فروا امام حسن دے سینے تے سمایا تھوڑی دیری گزری آئی قاسم اٹھے آئے تڑپ کے آدھا کڑائی اماں کیوں جی گرم جا تے سمائے آدھی کھڑی آس قاسم پیو دا سینے تے آج دی راتی اللہ اکبر آج دی راتی ایک جملہ میں پڑھ لیا اگلا جملہ میں پڑھ کے پھر میں جناب قاسم علیہ پاسے شرفا جنہ دیا آنسو آ گئے زہرا دے امیر بچڑے دی غربت خدا قبول فرماوے او شرفا جنہیں جو رات حمدی پہ آئی نا انہیں سحر دا ٹائم ہویا آدھے کھڑے ہیں فروا جیو میرا سردار فرمایا واجنا میریاں بھیڑا نو داسنا ہوں دے بیرانو زہر مل گئی ہے میریاں بھیڑا دے اٹھن دا ٹائم ہے نماز تہجد دا ٹائم ہے واجنا دس جناب فروا چند قدم ٹرین ان علماء دی زبانی نہ سڑیا ہوندہ میری زبان جرت نہیں جو میں لفظ آکھاں ہا چند قدم جو ٹرین نا ایو قاسم جلدی نال سامنے آکلوتے آدھے اماں تو نہ وانج پھوپیاں کو میں وانج دسینا پھوپیاں نو میں وانج اطلاع دینا میرے نال سفر کرے آئے بھئی آئے کرنا تیرے واسے چھے آدھا کھڑی اماں میں وینا پھوپیاں نو اطلاع دینا آدھی کھڑی آس قاسم تو کیویں اطلاع دے سے تو تا معصوم ہے اور آدھا کھڑی اماں میری شکل ہی جی بنا چاہ میری پھوٹیاں میں کو دیکھ کے خود سے جان ویسن جو انہا دے بیرادہ ویڑا اجڑ گیا آستینہ الٹ گئیاں گربان چاک ہو گیا والا چخاک رل گئی او شرفا جی میں جو آیا ہے نا سامنے پھوپیاں دے دروازے دے آ بیٹھے ان جملہ علماء انج پڑھ دیں فضا باہر جو ڈٹھا کوئی یتیم ہے جڑا مٹی دے بے کے انگلیاں نال مریندہ دے تے آدھا کھڑے اٹھ گئیاں حسن میریاں پھوپیاں فضا کی آدھی کھڑی ہے او یتیمہ علی دیاں دے دروازے تے رات نو نہ بو سورج چڑسی آ جاویں جو من سے میں دیساں آدھا کھڑائی دادی میں منگڑ والا نہیں میں قاسمہ دسن آیا میرے بابے نو زہر مل گئی بس میرا آخری جملہ امام دی غربت دا او شرفا جی میں جو اطلاع ملی نا علی دیاں نو مسلح چھوٹ گئے تدہیر دیاں چادرہ سارتے آدھی میں کھڑی ہیں قاسم ٹور جلدی کر جی میں جو ایدو بابے نو اطلاع ملی جو میریاں بھیڑا آدھیاں پیان امام حسن مجتبہ دا آخری جملہ آدھے کھڑے ہیں امی فرما جیو میرا سردار آدھی کھڑے ہیں فرما جلدی کر میرے جگر دے تاشت سنبھال میرا تشت سنبھال بھیڑا میراوان دے درد برداشت نہیں کر سکدیاں یہ جملہ آکھنا آئی یا حسن دے گھر دی دہلیز عالیہ دا قدم آیا آدھی کڑی آئی بھر جائی نہ لکھا میں مادیاں پٹیاں مندی رہیاں اللہ اکبر میں مادیاں پٹیاں مندی رہیاں میں بابے دے زخمی سر تے پٹیاں مندی رہیاں نہ لکھا بسم اللہ میں ہتھاں تے جلے دی اللہ آنسو قبول کرے میں آدھائی اور رات آئی کوئی تعویز لکھ کے نہ حسن مجتبہ نے قاسم دے موڑے نال بتا پہلا جملہ بھئی قاسم دی غربت دا میرے نال رلی آئے تھوڑا جا سفر کری آئے شرفا میں انہا خطیبہ چو نہیں آ جو تیرے تے کو جھڑکا دے کے رواں نا تے روڑے اپنی قبر واسطے روڑے لحاظ نو یاد رکھا کر آنسو ہوئے آوے دیں غریب دی غربت نو یاد رکھا کر آنسو ہوئے آوے دیں داوی دا دی چڑھا 50 اصحاب ٹر گئے ہاشمیہ دا پہلا شہید اکبر ٹر گیا اکبر مرائی بیٹھے تے قاسم کسے ویلے ماں دے خیمے کسے ویلے چاچے دے خیمے میں لفظ چھوڑن لگا لیکن نہ چھوڑے دا میں جملہ پڑھتا ہو سکتا ہے میرے اس پڑھن نال کہیں دی عبادت ہو جائے شب عاشور بھیڑ تے میرا خیمیاں دے چکر لیندے بیٹھے ہیں انجھے بھیڑ تے میرا خیمیاں دے چکر لیندے بیٹھے ہیں نا تے کہیں خیمے جو آواز آئی
چاچا عباس تینڈے ٹرن تو پہلے تینڈے ونجن تو پہلے میں اکبر پہلے ٹرساں کیوں جو چاچا تینڈے ٹرن نال میرے بابے دی کمر دا زور ترٹ ویسی غازی آدھا کھڑے اکبر نہیں تینڈے تو پہلے میں ویسا جو تینڈے ٹرن نال میرے اپکا دیا اکھیں دا نور مک ویسی یا اسی سنائے روایت آدھی ہے تیسری آواز بلند ہوئی کوئی یادہ کڑائی چاچا غازی تینڈے ونجن نال میرے چاچے دے کمر دا زور ترٹ دے اکبر بھیرا تینڈے ٹرن نال میرے چاچے دی آنکھی دا نور مک دے میں آئی یتیم میرے ٹرن نال کہیں دا نقصان کوئی نہیں تو گل کرنی آئی یا خیمے دا لڑ ہٹایا میں بیٹھے ہوئے پتر نو ہاں اللہ کی آدھا کھڑائی حسن دا یتیم او میرا بچڑا او میرے حسن دی آخری نشانی تے کو کہیں آکے تینڈے ٹرن نال میرا نقصان کوئی نہیں ابو ڈڑی ماں دا سہارا او میرے حسن دی آخری نشانی اور 3 دفعہ ماں دے خیمے دو ٹرے 3 دفعہ چاچے دو ٹرے جس سے لئے آوے آنا تیرا بھی یاد ہے غریبیوں کو جاد آئی تو تا میرے حسن دی نشانی ہے میں تینوں موت علی پاسے کیویں ٹورا کاسے میں کیویں تینوں اجازت دے ماں ولا دے ویا غریب حمید ابن مسلم روایت کر کے آدھے راوی آدھے میں حسین دے خیمے آدھے باروں نزدیک ڈٹھے میں ڈٹھے کوئی جوان ہے کدی حسین دے سامنے اٹھ دے کدی حسین دے سامنے باندھے جو میں آنکھ لا کے ڈٹھے تے او کوئی ہور نہ حسن دا یتیم آئی کدی چاچے دے ہتھاں تے بوسا کدی چاچے دے پیراں تے بوسا آدھا ہیو کو جا چاچا اجازت دے میا چاچا میں کوئی اجازت دے میا ہونا راوی روایت کریں دے جدا اجازت نہیں نبی مل دی وقت رہے قاسم مالے پاسے ہون جملہ سمجھے جو میں تو کو امام حسن دی غربت دی جملہ کیوں سنوایا ہا انہیں وقت آئے ماں دے خیمے اماں جی ہو میرا اللہ آدھی کڑیا پوچھ دے اماں میں نے چاچا اجازت نہیں پیا دے فرمایا قاسم میرے قریب آ تو راوی روایت کر کے آدھے علماء بیان کریں دیں جیویں جو ماں دے قریب آئے نا آدھے کڑی آس اے ذرا اپنے موڑے نالو تویز لہا نا اے تویز لتھا این تعویز کو کھولیا جدہ تعویز کو کھولیا نا آدھی کڑی آس وان ایو تعویز چاچے کو دکھا چاچا تینوں اجازت دے دی تھی اور جو لے کے آیا ہے نا وہ تعویز ایویں آ کے دکھایا سا ان تعویز کو دیکھ کے حسین نے آنکھاں نائن سامن دے بدل آئے وسیاں تعویز دے لکھا ہویا ہا حسین میری چھوٹی جی قربانی قبول فرما اللہ اکبر اللہ انہا اسولو قبول کرے تیرا انتظار مقامہ دیر زم کا دے گیا او شرفا سارا سال آرام کریں دے رہنیا اگر انہا راتن تھوڑا آرام گھٹ ہو گیا تے خیرے میں آدھا رانا یہ او دیوارہ آ گئیاں رسول دیاں جنت ظلفہ کھل گئیاں علی دیاں ظلفہ کھل گئیاں میں ایسے جملہ ہی چلی آدھا رانا کہ اے او دیوارہ آ گئیاں کدھیں زہرہ مدینے ودی روندی کدھیں زہرہ مکہ ودی روندی کدھیں زہرہ کربلا دے سہرہ مچ پی روندی کدھیں زہرہ خولی دے تندور نو پی روندی کدھیں زہرہ شام دے بازارہ نو پی روندی کدھیں زہرہ دربارہ نو پی روندی او شرفا مل گئی ہے اجازت ہن روایت آدھی ہے اقامت امامے نو دو حصیت تقسیم چکیتا قطع الامامت نصفین امامے نو دو حصیت تقسیم کیتا سنے بھئی جملہ شریفہ نو جنا اللہ نہ کرے بھرا ٹور ونجنا شریفہ نو اپنی اولاد نہ لو ڈھیر بھرا دے یتیم پیارے ہونے ہنجو لڑ بھئیاں غریب دیاں انہیں دو حصیاں امامہ تقسیم چکیتا ایک ایسے لال پتر نو کفن پوایا دوجے ایسے لال پتر دے سر دے امامہ بن گیا دا کڑے ونجو میرا لال مار چھکڑی سلام العظمت
آدھے کڑی انواج میرا لال ماد چھکڑی سلام کر رہا ہو شریفہ میں آدھا رانا اللہ جانے کہ یو جیا جگرائی اس مادا جائے دیکھے میں تکا سے ماں کی آدھا کھڑائی اماں میرا چھکڑی سلام اللہ اکبر دو بین زامتا تمام ہو گیا او شرفا دا مجمع میں آدھرانا اللہ جانے پروان کی میں برداشت کی تھا جیدے پتر نو کفن پایا ہویا دے کے آدھی اسی میں جلال ہونا اللہ دے حوالے او میری ضعیفی دا سارا اور روایتہ دیاں رون دی ہوئی ماں بٹھی ہے اور ماں دات پکڑ کے اس میں آیا جتے علی دی دی قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی آدھا کڑائی میری اماں میں میدان دوینا او میری ضعیف ماں دی پارت ہوئے آلیا پپی تو جان میری ماں جانے اللہ اکبر اللہ انہا خلوص دے آسون قبول فرماوے او شرفات مجمع حمید ابن مسلم روایت کر کے آدھے میں اچھے جائے دبے تے کڑ کے دے دا کڑاس اس ویلے حسین دا شہید نائی پیا ٹردائیں لگدا کوئی جنازہ پیا ٹردائے آسیوں پاسیوں علی دیا دیا دال کا بڑا ہویا کوئی آدھی ایوہ مدینہ کوئی آدھی ایوہ علیہ کوئی آدھی ایوہ محمدہ حمید ابن مسلم روایت کر کے آدھا ہے میں نٹھائے کوئی گھوڑے سوار نہیں ٹریا ہی میں لگدا جی میں 14ویں رات چن آسمان تے چڑھ دے میں آدھا رانا راوی دی نگاہ جڑا 14ویں دے چنا اللہ جانے ماں دی نگاہ العظمت للہ اللہ سو قبول کرے اور جناب قاسم میدان در رخ کی تھے راوی روایت کر کے آدھیں آیا مسلم آیا حسن دا یتیم قاسم کدی سجے حملہ کدی کبھی حملہ 120 فنار کی تھے وقت قاسم واللے چاچے دو آدھا کھڑائی چاچا میں نے تس کھا گئی ہے العظمت للہ بھائی العظمت للہ اللہ حجر عطا فرماوے اور شرفات مجمع آخری جملیات آگیاں زامتہ تمام ہو گیاں غریب روندی ہوئی جاتے آدھے کھڑے آئین میں نے قبر دیا دیوارا تئی دکھ نہ بھول سی تو ٹر دے والی میں تو پانی منگیا میں تینوں پانی نہیں پیوا سکیا اور وعد قاسم آیا ہے حضدی ملعون آدھے اے میں امید ابن مسلم آدھے میں حضدی دے قریب کھڑاس حضدی ملعون آدھا کھڑائی اے جوان میرے کلو گزرے میں تلوار دوار کرے ساں او شریفہ حسین جی
اللہ اکبر پتر روحانہ لایا غریب دا منظر عجیب بنا انا للہ اذا انا الیہ راجعون اور حسین قاسم دی لاش نو انچایا قاسم دا سینہ اپنے سینے گال لایا راوی آدھا میں دا پھڑاس قاسم دے پیران کربلا بوسے پہ گر دیا اور اوتھے غریب آیا جتے اکبر دی لاش آئی اکبر دی لاش نال قاسم دی لاش چرکی اکبر دے بابے ایک ہاتھ اکبر دی لاش دے دوجا ہاتھ قاسم دی لاش دے آسمان دا منہ کر دیا دا او میرا اللہ میریاں قربانیاں قبول مومنین کرام ہی کلام سماعت فرما گی نو کل 10 بجے چونکہ جلوس دا وقت ہو سی